السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظ عبد المالک رضوی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں امام مسجد 13-14۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں اور آج کی ویڈیو بھی بڑی کمال کی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ارد گرد طلباء بیٹھے ہیں اور انشاءاللہ آج بھی ہم سوال کریں گے طلباء سے، اور آج کے سوال بڑے کمال کے ہیں۔ انشاءاللہ آپ ویڈیو دیکھیں گے اور انشاءاللہ آپ ان بچوں کو داد دینے کے لیے ماشاءاللہ سبحان اللہ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں گے۔ میری آپ سے گزارش ہے اگر آپ نیو تشریف لائے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ کرتے ہیں آج محمد حسین سے پہلا سوال۔ بیٹا محمد حسین، سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ خلفائے راشدین کسے کہتے ہیں؟ خلفائے راشدین 4 صحابہ کو کہتے ہیں۔ وہ 4 صحابہ کون کون سے ہیں؟ امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المؤمنین حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ 4 خلفاء کے نام، اور ماشاءاللہ امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہت اچھا جواب اس بچے نے دیا۔ اللہ پاک اس بچے کو صحابہ کی عقیدت سے مالا مال فرمائے۔ دوسری طرف چلتے ہیں، ہمارے ساتھ ہے محمد حمزہ۔ محمد حمزہ سے پوچھتے ہیں کہ خلفاء میں سے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات پر ایمان کون لایا؟ تو محمد حمزہ مجھے بتاؤ، خلفاء میں سے سب سے پہلے رسول اللہ پہ ایمان کون سا صحابی لایا؟ امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ماشاءاللہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی خلیفہ اول، وہ ایمان لائے۔ تو خلفاء ماشاءاللہ صحابہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور ہمارے ایمان کا مرکز ہے۔ تو ابوبکر ہمارے ساتھ ہے، ابوبکر سے پوچھتے ہیں خلفاء کی خلافت کی مدت جو تھی وہ کتنی تھی؟ اور سب سے زیادہ جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے ابوبکر سے کہ خلفاء میں سب سے زیادہ خلافت کس صحابی نے کی ہے؟ امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی ہاں، 12 سال آپ نے خلافت کی ہے۔ سب سے زیادہ خلفاء میں جنہوں نے خلافت کی وہ حضرت عثمان غنی۔ جواب بالکل درست ہے۔ اللہ ان بچوں کے دلوں میں صحابہ کی اللہ محبت قائم اور دائم رکھے۔ اور اب پوچھتے ہیں محمد فرحان اختر سے۔ ماشاءاللہ سوال یہ بھی بڑا مشکل ہے، دیکھتے ہیں یہ بچہ کیا کرتا ہے کہ خلفاء میں وہ کون سے خوش نصیب صحابہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ اور وہ پوچھتے ہیں سوال کہ محمد فرحان اب آپ یہ بتائے کہ خلفاء میں رسول اللہ کے داماد کون کون سے ہیں؟ امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المؤمنین حضرت علی مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ماشاءاللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالنورین، اللہ نے جناب عثمان پہ اپنا خاص فضل فرمایا کہ رسول اللہ کی 2 صاحبزادیاں جناب عثمان غنی کے نکاح میں آئی، اور مولا علی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے نکاح میں آئی۔ خلفاء میں 2 صحابی ہیں جو میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بنے۔ تو بچوں نے الحمدللہ بہت اچھے جواب دیے۔ میں انشاءاللہ ایسی ویڈیو آپ تک انشاءاللہ اگائے بگائے لاتا رہوں گا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو آپ نے ویڈیو کو کرنا ہے لائک، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اسی سوال و جواب کے ساتھ یہی طلباء ہوں گے، تعداد بڑھ سکتی ہے طلباء کی۔ انشاءاللہ نئے طلباء آئیں گے جو سوال کا جواب دیں گے۔ میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں ان تمام استادوں سے جن کے یہاں طلباء پڑھتے ہیں، وہ مسجد کے ہوں، مدارس کے ہوں یا پھر سکول کے ہوں، انہیں یہ سوال جو ہے یاد کرائے جائیں۔ یہ سوال ان کو یاد کرایا جائے تاکہ پتہ چلے ہمارے طلباء کو کہ خلفاء کسے کہتے ہیں، خلفاء کے نام کیا ہے، خلفاء کی تعداد کتنی ہے، خلفاء میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کتنے ہیں۔ اور یہ علم ہونا چاہیے کہ سب سے زیادہ خلافت خلفاء میں کس نے کی ہے۔ الحمدللہ ہمارے بچوں نے اچھے جواب دیے۔ میری دعا ہے اللہ ان بچوں کو صحابہ کی عقیدت سے مالا مال فرمائے، اور اللہ ان کے والدین کو ماشاءاللہ اسی طرح یہ بچے الحمدللہ میرے پاس پڑھتے ہیں تو استاد ہے، استاد کا حق ہے کہ بچوں کی تربیت کرے، ان کو بتائے۔ الحمدللہ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہوں۔ دعا ہے اللہ میرے تمام طلباء کو صحابہ کی عقیدت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ آخر میں صرف اتنا ہی کہوں گا،
ابو بکر عمر عثمان و علی اور سارے صحابہ دو زالوں جب بیٹھتے ہوں گے مجلس میں سردار کا عالم کیا ہو